مولا بنت جمال صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، جن رشتہ داروں کے ہاں پردے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اگر وہاں دعوتوں میں نہ جایا جائے تو دعوت ٹھکرانے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی، رشتہ داری نبھانا یہ بھی ضروری ہے، صلہ رحمی کرنا یہ بھی واجب ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی واجب ہے۔ اب اس کی کوئی درمیانی صورت اگر نکل آئے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر درمیانی صورت کوئی نہ نکلے تو پھر گناہ سے بچنے کو ترجیح دی جائے گی۔ صحیح۔ اور صلہ رحمی میں خاص اس دعوت کے موقع پہ جو خلل واقع ہوا ہے اس کو کسی اور موقع پہ اس کی تلافی کی جائے گی۔ صحیح۔ تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ اگر آپ کے رشتہ دار جو ہیں آپ کی بات کرنے سے وہ کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور گناہ کو ہٹا دیتے ہیں، یا آپ کے لیے کوئی اچھا ارینجمنٹ الگ سے کر دیتے ہیں، تو پھر تو آپ کو ان کی اس عزت افزائی کو قبول کرنا چاہیے، اور آپ ان کے ساتھ دعوت میں شریک ہوں اور گناہ کی جگہ سے آپ دور رہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، بلکہ وہ جو ارینجمنٹ ہو وہ باوقار نہ ہو، جیسے آج کل بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادیوں میں ایک چھوٹا سا ٹینٹ الگ سے لگا دیا جاتا ہے کہ جو پردے دار ہیں وہ اس میں چلے جائیں، تو وہ عزت افزائی سے زیادہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو قید کیا جا رہا ہے، اور ان کو یعنی ایک الگ مخلوق کے طور پہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سب لوگ تو گیدرنگ کر رہے ہیں اور یہ ایک الگ مخلوق ہے ادھر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو کیونکہ اس میں باوقار انداز نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کو میں ریکمنڈ نہیں کروں گا۔ لیکن اگر کوئی باوقار انداز ہو اور انہوں نے آپ کو الگ کوئی کمرہ دے دیا، کوئی اچھی چیز، ایسی حیثیت دے دی کہ آپ بجائے دوسری مخلوق کے آپ VIP میں محسوس ہوں، تو پھر آپ کو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر آپ اس گناہ کی مجلس سے بچیں اور بے پردگی کا ارتکاب نہ کریں، اور بعد میں اس کی تلافی کر دیں، بعد میں تحفہ دے دیں، بعد میں جا کے مل لیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس ایونٹ سے پہلے مل لیں۔ تو یہ تمام صورتیں جس سے صلہ رحمی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ صاحب۔ آج کل تو جو